حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ایمان، صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ظلم کرتے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید اور سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سختی سے خبردار کیا، اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن نافرمان قوم نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو امید تھی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں گے، مگر جب وہ مسلسل انکار کرتے رہے تو وہ ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ گئے۔ یہی آزمائش کی شروعات تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ کشتی کے مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ قرآن اندازی کی گئی اور حیرت انگیز طور پر 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، ایک بہت بڑی وہیل مچھلی اللہ کے حکم سے آئی اور انہیں نگل گئی۔ یہاں ایک معجزہ ہوا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے بلکہ انہیں زندہ رکھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں قید ہو گئے۔ رات کا اندھیرا، گہرے سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہ اپنی غلطی سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ آئے تھے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور عاجزی سے یہ مشہور دعا پڑھی۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کیونکہ وہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ توبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے وہیل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگال دے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ وہ سایہ اور خوراک حاصل کر سکیں۔ کچھ دنوں میں وہ صحتیاب ہو گئے اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس پہنچے تو حیرت انگیز طور پر پوری قوم اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تھے، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور لوگ اللہ کے عذاب سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، گناہوں سے باز آ گئے اور اللہ سے رحم کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی کہ ان کی قوم ہدایت پا چکی ہے۔